یہ عمران خان صاحب ایک مدت سے جو ان کا پلان تھا، اور ان کا پلان نہیں تھا، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو قادیانی طبقہ ہے، یہودی لابی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا تھا، لے کے آئے تھے۔ مقصد آپ کو پتا ہے کہ راہداری بنائی تھی خان صاحب نے، خان صاحب راہداری بنا رہے تھے، کس لیے؟ اس لیے کہ پاکستان کو، ہندوستان کو راہداری دینی، کیونکہ انٹرنیشنل پاورز نے، جیسے آپ کے کشمیر کو انہوں نے گول مول کر دیا، اسی طرح سے پورے پاکستان کو گول مول کر کے دوبارہ سے ہندوستان کی ایک کا صوبہ ایک بنانا، یہ مقصد ہے ان کا۔ پاکستان کو ڈیزالو کرنا، پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کو ڈیزالو کرنا۔ 9 مئی کی تحریک یہ ساری کی ساری اسی کام کے لیے تھی۔ اس میں پاک فوج، اس کو ذلیل و خوار کرنا، اس لیے کہ یہ سارے یہودی قادیانی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان قائم و دائم ہے صرف پاکستان آرمی کی وجہ سے۔ تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ڈس ایلوژن کرنا، تاکہ ان کے دل میں ریب پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ ہیں ہمارے جرنیل اتنے بے ایمان ہیں، اتنے بے شرم۔ یعنی جرنیلوں کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، ایسا پروپیگنڈا، او جی اس جرنیل کے نے اتنے پیسے بنائے، اس نے تو کروڑوں بنا لیے، اس نے یہ۔ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا ایک وہ ویڈیو دیکھا، وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں کے اوپر زمین پر بیٹھا ہوا ایک آدمی آپ کو نظر آتا ہے۔ مجھے تو اس کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کل تک نیوکلیئر بٹن دبا سکتا تھا جنگ چھیڑنے کے لیے۔ تو اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا، یہ نیگیٹو پروپیگنڈا، اسے قرآن مجید میں کہا ہے یوسوس فی صدور الناس۔ تو لاکھوں کی تعداد میں قادیانی یہودی سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کے خلاف جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ کیا، وہ اس نے کلمینیٹ کس چیز میں کیا؟ اس لیے کہ جب قوم کو اصل بیماری کی وجہ ہی نہ بتائی جائے کہ اصل بیماری تو تمہاری جمہوریت ہے، ان کو بتایا یہ جائے کہ جی اصل دشمن جو ہیں آپ کے، جو آپ کو روٹی آپ کی تک نہیں پہنچنے دیتے، وہ تو یہ پاک فوج اور جرنیل ہیں۔ یعنی باپ کے خلاف اولاد کو کر دیا، یہ تھا کمال کا پروپیگنڈا۔ اور ایسا پروپیگنڈا کیا 9 مئی کے جو حالات ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیا؟ یہ ساری کی ساری مشینری چلائی، اور یہ چلائی کس نے؟ عمران خان نے۔ عمران خان کے پاس وہ ٹیلی فون ہے جس کی ریکارڈنگ ISI نہیں کر سکتا، اس کے پاس اور چند ایک اور ساتھیوں کے پاس وہ ٹیلی فونز ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی ان کمیونیکیشن ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، امریکہ کا جو کیا ہوا ہے وہ سارا تماشا تھا، منہ کے بل گرا۔ اس نے اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں اکھ مار کے، کہا کہ میں اب امریکہ کے خلاف بات کروں گا، اکھ مار کے۔ تو امریکہ کے خلاف بات کی کہ یہ دیکھو، یہ امریکہ ہمیں یہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر پاکستان کا سیاستدان اسے یہ پتا ہے کہ جی اگر پاپولر ہونا ہے تو کہہ دو جی میں وہ شہزادہ ہوں جو امریکہ کو للکار رہا ہوں، اندر سے کیا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ سارا کا سارا امریکنوں کا جو، یا یہودیوں کا جو پلان تھا، اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کے جرنیل جو ان کے ساتھی ہیں، اللہ ان کی لمبی عمریں کرے، دعا کیجئے ان کو اور بھی استقامت ملے، اور بھی طاقت ملے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، 9 مئی کا واقعہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش تھی، اور اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے رج کے ذلیل کیا، لیکن پاکستان نور ہے اللہ کا، اسے آپ مٹا نہیں سکتے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہوں نے اسی طریقے سے کوشش کی، پورا پلان بنا کے۔ آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کی سیر کی ہے، ہماری تحریک کے جنرل سیکرٹری صدام حسین وہاں پر باقاعدہ انویسٹیگیشن کے لیے گئے، اور انہوں نے جا کر دیکھا، کہا جی یہاں سے بو آ رہی ہے۔ یہ کس طریقے سے لے کر آئے ہیں، کینسٹر
کنستر لے کے آئے ہیں گیسولین کے، پیٹرول کے جلانے کے لیے، اور ہر جگہ ان کا پلان یہ تھا کہ ایسا کرو کہ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب بھی ڈر ڈرا جائیں، پاک فوج کے جرنیل بھی ڈر ڈرا جائیں، اور پھر سے واپس خان صاحب آ جائیں، اور خان صاحب جو ہیں پھر آ کر فیصلہ کر دیں کہ جی ہمیں پاک فوج کی کوئی ضرورت نہیں، نیازی سرنڈر کر رہا ہے مغربی پاکستان، نیازی سرنڈر کر رہا ہے جی مغربی پاکستان، ہم نہیں سنبھال سکتے پاکستان کو۔ دس واز دا گول۔ 9 مئی کا واقعہ یہ اس کی پہلی کڑی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اور ان کے جو ساتھی جرنیل ہیں چٹان بند کے کھڑے ہیں اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طاقت کو، ان کی ہمت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ براق نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ یہ میرا نام ڈاکٹر اسرار الاسلام محمد سید ہے۔ میں گزشتہ 40 برس سے امریکہ میں رہ رہا ہوں، اور ان تمام ایام میں ہر لمحے ہر وقت میری نگاہ میرے آشیانہ یعنی پاکستان کی طرف لگی رہی ہے۔ اس بات کا اظہار میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ سیاسی جماعت بنانا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں ایک امبریلا مل جائے، ایک سایہ مل جائے، ایک چھتر سایہ، جس کے نیچے بیٹھ کر وہ تمام لوگ جو صحیح معنوں میں اس انقلاب کو لانا چاہتے ہیں جس انقلاب میں ہماری راہ نجات ہے، وہ سارے انقلابی ساتھی جو تھے فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اکٹھے ہوئے ہم لوگ، اور گزشتہ تقریباً 2011 میں یہ فیصلہ ہم نے کیا جنت پاکستان پارٹی بنانے کا۔ اس وقت نہ تو میں سیاست کو جانتا تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ انتخابات اور یہ تمام چیزیں کس انداز سے مینیپولیٹ کی جاتی ہیں، کیسے پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں جس کو آپ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کیسے وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ بہت ہی سیدھا سادہ سا ایک راستہ ہے کہ جو لوگ، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس میں ہر آدمی کو جو ابھر کے آتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے پاس میرے ملک کے مسائل کا حل ہے، اسے موقع دیا جاتا ہے اظہار کا۔ تو ان ڈیبیٹس کے ذریعے سے ہمیں بھی لوگ سنیں گے، عمران خان کو بھی سنیں گے، نواز شریف کو بھی سنیں گے۔ میری یہ خام خیالی تھی، اور یہ خام خیالی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک، اس سیاسی جماعت کے قیام تک، مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا کہ یہ سارا کا سارا جمہوریت کا ڈرامہ جو پاکستان میں رچایا جاتا ہے یا دنیا کے کسی ملک میں رچایا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری ایک نورا کشتی ہوتی ہے۔ جسے اوپر لانا ہوتا ہے اسے اوپر لایا جاتا ہے، جسے تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا۔ اس تجربے کو حاصل کرنا، ظاہر ہے کہ جب تک آدمی جلتا نہیں ہے کسی آگ میں، اس وقت تک تو تجربہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اور میں تو پیشے کے اعتبار سے ایک بڑا ہی سکسیسفل ڈاکٹر ہوں، امریکہ میں چوٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان میں میرا شمار ہوتا ہے۔ میں اور میری بیوی، کیونکہ ہمارے دل میں پاکستان اور پاکستان کے جو عوام ہیں، غریب عوام، ان کا درد، اور بار بار رہ کر گزشتہ 40 سال جو کچھ بھی یورپ اور امریکہ میں دیکھا ہے ہم نے، کہ یہ ساری دنیا کی قومیں اتنی خوشحال ہیں تو ہمارا پاکستان خوشحال کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس خواب کو لیے ہوئے ہم نے ایک پارٹی بنائی، جنت پاکستان پارٹی نام رکھا۔ جنت کا لفظ قرآن کریم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی تحریک سے اس لفظ کو ہم نے بورو کیا، ادھار لیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات جو دی ہیں، جو بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر آپ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کرو گے
تو تمہاری زندگیاں جنت بن جائیں گی. اور جو اس دنیا میں